الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، اور آن لائن کے ذریعے سے سننے والی میری ماں اور بہنوں، گزشتہ سے ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صحبت بڑی طبیعت پر اثر کن ہے اور بڑی تیز اثر کرنے والی ہے، حتیٰ کہ سامنے والا شریعت پر چلنے والا پابند اور مضبوط ہو تو امید ہے کہ اس کا اثر فیشن پرستوں پر ضرور پڑے گا، لیکن کمزور ایمان والا یہ صحبت کے اندر ڈھل جاتا ہے اور بے دینی کی راہ بڑی تیزی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، حتیٰ کہ اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ واپس آنا کبھی مشکل نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے۔ ان کا یہ کہیں بھی جاتے تھے اپنے رنگ سے سامنے والے کو رنگ دیا کرتے تھے، یہ صحبت کا اثر تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر بہت کم لکھی ہے، بعضوں نے 20 سال، بعضوں نے 18 سال، یہ عمر ان کی کتابوں کے اندر لکھی گئی۔ ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے چچا کے یہاں رہتے تھے اور یہ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، ان کے چاچا کو پتہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے چاچا کو کسی نے کہا کہ تمہارا بھتیجا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے چکا ہے اور وہ بھی بددین ہو گیا، یعنی ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو چکا۔ چاچا نے سننا تھا کہ طبیعت میں جوش آ گیا اور غصے سے بھری ہوئی حالت میں گھر پر تشریف لائے اور آتے ہی اپنے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، میں نے سنا کہ تو ایمان لا چکا، کیا صحیح بات ہے؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں چاچا، آپ نے جو سنا بالکل صحیح سنا، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اور نبی کی غلامی اختیار کر چکا ہوں، اب میں نبی کی غلامی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ چاچا نے کہا، بیٹا تجھے معلوم بھی ہے کہ اگر تو نے ایمان کو نہیں چھوڑا تو تجھے گھر سے باہر نکالا جائے گا، اور میرا غصہ تجھے معلوم ہے کہ جب میں کسی کو مارتا ہوں تو اس کی حالت کتنی بری کر دیتا ہوں۔ وہ بھتیجے کہنے لگے، چاچا اپنی ساری طاقت میرے اوپر آزما لو، لیکن کلمہ نہیں چھوڑوں گا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ چاچا کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور اپنے بھتیجے کو مارنا شروع کیا۔ ان کی ماں پردے کے اندر سے
चिल्ला रही थी कि बेटे चाचा की बात को सुनो, चाचा क्या कह रहे हैं, लेकिन वो जो है एक से दो नहीं हो रहे थे और कलमा बार बार अपनी ज़बान पर जारी था। चाचा मार मार कर थक गए और आखिर में पूछा, अब क्या ख्याल है? भतीजे ने कहा, अभी भी वही ख्याल है कि नबी की मोहब्बत का दम भरा था, नबी की मोहब्बत में ही जीऊँगा और नबी की मोहब्बत में मरूँगा। चाचा ने कहा, तुम्हारे बदन पर जो कपड़े हैं ये मेरी कमाई के हैं, तुम ये कपड़े उतार कर मुझे दे दो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। बदन पर पहने हुए कपड़े उनके उतार दिए गए और इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। माँ होती है, माँ के दिल में बेटे की हालत देखकर बड़ी जो है परेशानी हो रही थी और माँ सोच रही थी कि बेटे की किस तरह से मदद करूं। खिड़की से माँ जो है बाहर निकली और एक चादर अपने बेटे के बदन को ढांकने के लिए दे दी और कहा, बेटा इससे अपना सतर ढांक लो। अम्मी जान से कहने लगे, अम्मी जान मैं अब मदीनतुल मुनव्वरा जाता हूँ, हुजूर की सोहबत में रहूँगा और हुजूर के साथ जो है दीन की मेहनत भी करूँगा। माँ ने जो है अलविदा कहा। इन्होंने जो है, इनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चादर के दो टुकड़े किए, एक से जो है ऊपर का हिस्सा ढांका बदन का और एक से नीचे वाला हिस्सा ढांका और मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। जब ये मदीना पहुँचे, जिब्रील अमीन के ज़रिए से, वही के ज़रिए से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी हालत बतला दी जा चुकी कि ये चाचा के हाथ से मार खाकर अपने बदन से कपड़े उतरवा कर माँ की चादर को ओढ़ कर आ रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूर से इनको देखकर फरमाया, या ज़ुल बजादतैन, ए दो चादर वाले। सहाबे किराम सुनकर जो है ताज्जुब में पड़ गए कि ये दो चादर वाले प्यारे आका ने फरमाया, इसके पीछे क्या वाक़या है, इसके पीछे क्या हकीकत है। हज़रत अब्दुल्ला ने मजमे में अपनी कारगुजारी सुनाई। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीन की मेहनत के लिए, इस्लाम के लिए मदीने से जो है बाहर जाना था। सहाबे किराम को ऐलान किया कि चलो अपना जान और माल लेकर मेरे साथ चलो। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी चलूँ? हुजूर ने फरमाया, हाँ चलो। जब जो है ये काफ़िला मदीना से रवाना हुआ और एक जगह पड़ाव डाला गया, उस पड़ाव की जगह पर हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत जो है कुछ बिगड़ी। किसी ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत अब्दुल्ला की तबीयत बिगड़ी हुई है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन असर की नमाज़ पढ़कर हज़रत अब्दुल्ला की इयादत के लिए इनके खेमे के पास आए तो देखा कि हज़रत अब्दुल्ला ज़मीन पर लेटे हुए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सर के करीब बैठ गए और इनका सर उठाकर अपनी गोद मुबारक में ले लिया। हज़रत अब्दुल्ला की आंखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी हुई थी, बार बार प्यारे आका के चेहरे मुबारक को देख रहे थे। इतने में जो है और ज़्यादा तबीयत बिगड़ी और इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। कितना जो है नसीब वाले कि जिसकी रूह प्यारे आका की गोद में जो है कब्ज़ हुई, जो प्यारे आका के चेहरे मुबारक को देखते देखते दुनिया से रुखसत हुए। ये असर है ईमान का और तक़वे का और सोहबत का। जब इनका इंतकाल हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला को नहलाओ और कफ़न पहनाओ और जब जनाज़ा तैयार हो जाए तो मुझे इसकी इत्तिला करो। जब जनाज़ा तैयार हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ाई। नमाज जनाज़ा पढ़ाने के बाद जब हज़रत अब्दुल्ला को कब्र में दफन करने के लिए लेकर आगे बढ़े तो सारे के सारे सहाबाए किराम सोच में थे कि हज़रत अब्दुल्ला का कोई रिश्तेदार नहीं, कब्र में कौन उतरेगा। उस वक्त जो है कुरैश के अंदर ये था कि कब्र में वही उतरता था जिसका मैयत से जो है करीबी ताल्लुक़ हो। तो यहाँ जो है किसी का ताल्लुक़ हज़रत अब्दुल्ला से नहीं, ये मक्कतुल मुकर्रमा से आए हुए हैं, अपने जो है ख़ानदान और कबीले को छोड़ कर आए हैं, अपनी माँ को छोड़ कर आए हैं। अब जो है सहाबा किराम देख रहे हैं कि कब्र के अंदर कौन उतरता है। तो सहाबा फरमाते हैं
کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور قبر میں اترے حضرت عبداللہ کو جو ہے دفن کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میت اوپر سے نیچے پیارے آقا کو دے رہے تھے اور حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کتنے خوش نصیب ہیں کہ روح قبض ہوئی حضور کی گود میں، نماز جنازہ پڑھائی حضور نے، اور قبر میں دفن ہونے کا موقع مل رہا ہے حضور کے دست مبارک سے۔ کاش میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میت عمر کی ہوتی۔ تو یہ جو ہے قربانیوں کے بعد اللہ نوازتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحبت کا اثر کبھی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا ایک جو ہے مرید تھا جو ان کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ ان کی والدہ جو ہے، یہ مرید کی والدہ، اپنے ایک دوسرے بیٹے کے لیے جس کی جو ہے صحبت الگ تھی اور وہ جو ہے شریعت کا اتنا پابند نہیں تھا، حضرت کے پاس آتی اور کہتی کہ حضرت میرے دوسرے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دو، وہ دیندار بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ٹھیک ہے میں دعا کروں گا۔ اچانک جو ہے اس بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ ماں نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت کو لے کر آؤ، بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر جب پہنچے تو اس کی طرف جو ہے پوری توجہ ڈالی، لیکن پوری توجہ ڈالنے کے بعد بھی اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ ڈالنے کے بعد پھر جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پوری جو ہے طاقت کے ساتھ اس کے لیے دعا کی، رب کو منانے کی پوری کوشش کی، اور اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ اس کی زبان سے جو ہے کلمہ جاری نہیں ہوا اور یہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی ماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا حضرت، میرے بیٹے کے دل پر آپ نے توجہ ڈالی؟ فرمایا ہاں، میں نے پوری طاقت کے ساتھ توجہ ڈالی اور دعا بھی کی، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا گیروں کے ساتھ تھا، اس لیے اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوا۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، آج ہم جو ہے صحبت کو معمولی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر اٹھ لیا بیٹھ لیا اس سے کیا ہوگا، لیکن اس کے نتیجے بڑے خراب ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ صحبت کا غلط اثر ملا تو چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھتا، لیکن موبائل سے اتنا پیار ہے کہ اگر موبائل نہ ملے تو اس کی زندگی جو ہے ویران اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور ماں باپ بھی اس کے اندر بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں کہ جب بچہ روتا ہے ماں سوچتی ہے کہ بچے کا رونا کسی طریقے سے بند ہو جائے تاکہ میں آسانی کے ساتھ کھانا پکا لوں، اور وہ بچے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بس موبائل دے دو، تو ماں جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے کہ تاکہ 1-2 گھنٹہ میری جان چھوٹ جائے۔ ماں یہ بھول جاتی ہے کہ 1-2 گھنٹے جان چھڑانے میں اس کا ایمان چھوٹ رہا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ ایمان سے جو ہے دور ہو جائے گا۔ ماں یہ نہیں سوچتی، ماں اپنی ممتا میں اور محبت میں اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے، کبھی باپ سے چھپ کر اور کبھی جو ہے باپ کو کہہ کر، دونوں طرح سے جو ہے ماں اس کا سپورٹ کرتی ہے اور باپ بھی اس کا سپورٹ کرتا ہے۔ جب اسکول میں ایگزام کا زمانہ قریب آتا ہے تو ابا پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو پاس ہوگا تو میں تجھے جو ہے کیا دوں؟ بیٹا کہتا ہے ابا ایپل کا موبائل پتہ نہیں کون سا نیا نکلا، وہ جو ہے مجھے دے دینا۔ باپ کہتا ہے بیٹا تجھ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، میں ایپل کا نیا موبائل تو پاس ہوگا تو تیرے ہاتھ میں لا کر دے دوں گا۔ بیٹا پاس ہو گیا، باپ نے وہ موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہ باپ سے دور ہونا شروع ہو گیا، ماں سے دور ہونا شروع ہو گیا۔ ماں تمنا کرتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ تھوڑی دیر بات چیت کرے، باپ تمنا کرتا ہے کہ میرا بچہ میرے ساتھ تھوڑی دیر دل لگی کرے، لیکن وہ بیٹا موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسا کہ کتابوں میں بتلایا گیا کہ ماں کا چہرہ دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب
باپ کا چہرہ دیکھنا اجر و ثواب، لیکن وہ بچہ اب اپنی دھن میں رہتا ہے، اب نہ ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہے اور نہ باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اب بیوی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو یہ معمولی سی صحبت جو موبائل کی ملی، اس نے کتنا بڑا جو ہے نقصان کیا۔ آج یہی موبائل کئی گھروں کے اندر طلاق کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کئی ہماری بچیاں طلاق شدہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ شوہر کو شک گیا کہ یہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، یہ کسی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ بس یہ معمولی سی باتوں کے اندر آج جو ہے طلاق واقع ہو رہی ہے۔ فیس بک پر کسی کے ساتھ جو ہے دوستی کر لی، اس کی وجہ سے جو ہے طلاقیں ہو رہی ہے۔ آج ہماری بچیوں کو دیکھ کر ہمیں رونا نہیں آتا کہ میری بچی کو طلاق کس لیے ہوئی، اس جو موبائل ذریعہ بنا۔ اب میں سچی اور پکی توبہ کر لوں کہ نہ میں اس کا استعمال کروں گا ضرورت سے زائد، اور نہ اپنی اولاد کو اس کا استعمال کرنے دوں گا ضرورت سے زائد۔ آج ہمارا گھر کے اندر کھلے عام جو ہے ٹک ٹاک والی ویڈیو اور پتہ نہیں کون سی ویڈیو جو ہے چل رہی ہے، اور ماں کے ساتھ جو ہے بیٹا بھی دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ اب اندر دکھنے والی عورتیں کبھی جو ہے کپڑے ادھورے اور جو ہے عریانیت کی حالت میں نظر آتی ہے۔ ماں جو ہے بیٹے کو ایسے وقت میں روکے کہ بیٹا یہ جو ہے دیکھنا جائز نہیں، میں بھی نہیں دیکھوں گی اور تم بھی نہیں دیکھو گے۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا جو ہے اثرات آتے ہیں۔ جب یہ فتنہ ختم ہوگا تو اب جو ہے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن نظر آئے گا، ہمارے ہاتھوں میں فضائل اعمال کی تعلیم کی کتاب نظر آئے گی، ہمارے ہاتھوں میں مصلے نظر آئیں گے، ہمارے ہاتھوں میں تسبیحیں نظر آئے گی۔ یہ جو ہے شر پھیلانے والے جو ہے فتنے کو ہم کسی بھی طرح سے اپنے گھر میں جگہ نہ دیں، جس نے ہمارے گھروں میں گھس کر رحمت کے فرشتوں کو دور کر کر شیطانوں کا مرکز بنا دیا۔ اور آج یہ شیطان کا مرکز بنا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ یہ گھروں میں نا اتفاقیاں کرواتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد، ایک دوسرے کا کینہ بھر دیتا ہے۔ ایک گھر میں دو بہویں رہتی ہے، ایک سوچتی ہے کہ میں کام کیوں کروں، دوسری سوچتی ہے میں بھی کیوں کروں۔ یہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے حسد کے اندر مبتلا ہو کر کاموں کو چھوڑ دیا کرتی ہے، اور یہ سوچتی نہیں کہ میرا شوہر بھوکا آئے گا، اس کو وقت پر کھانا نہیں ملے گا تو میں کیا جواب دوں گی، بلکہ پہلے سے پریپیئر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے شوہر کو فون کر کر اپنے جو ہے کھانا تیار منگوا لیتی ہوں۔ دوسری سوچتی ہے کہ میں بھی تیار منگوا لیتی ہوں۔ اب بیچارہ وہ شوہر جو دن بھر محنتیں کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے تیار کھانا منگوا کر اس کے مال کو ضائع کرتے ہیں۔ گھر کے اندر جو ہے پکانے کی ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم پکانے کے لیے جو ہے تیار نہیں، اس لیے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماؤں کو بھی یہ دینداری والی جو ہے لائن نہیں ملی، تو ماں جو ہے آج اپنی بیٹیوں کے گھروں کو برباد کرتی ہے۔ جب بیٹی کی شادی ہوئی، بیٹی جو ہے فون کر کر کہتی امی آج میری پکانے کی باری ہے، تو ماں سامنے سے کہتی ہے کہ بیٹا آج اگر تیرے ہاتھ سے اچھا پکا تو ہمیشہ کے لیے تجھے جو ہے ببرچی بنا دیا جائے گا، تھوڑا تیکھا بنا دینا، تھوڑا کھارا بنا دینا، تاکہ تجھے جو ہے پکانے کا کام نہ سپرد کیا جائے۔ بیٹی کہے کہ امی جان میرے سسر جو ہے کپڑے دھونے کا مشین بھی لائے اور مجھے کہا کہ بیٹا اپنے کپڑے اسی میں دھو لیا کرو، تو بیٹا تو جواب میں کہنا کہ ابا میں نے آج تک جو ہے واشنگ مشین چلایا نہیں، مجھے تو چلاتے نہیں آتا، اگر ایک وقت تو دھو لے گی تو پھر تجھے دھوبی بنا دیا جائے گا اور سب کے کپڑے تجھے دھونے پڑیں گے۔ بیٹی کہتی امی جان آج جو ہے بڑی بہو نے چاول بنائے، میری ساس نے ترکاری بنائی اور میرے ذمے آج روٹی آئی ہے۔ تو ماں فون پر یہ کہتی ہے کہ بیٹا ہندوستان کا نقشہ بنا دینا، تھوڑی باقی چوکی بنا دینا، تاکہ جو ہے تجھے روٹیوں کی ذمہ داری تیرے اوپر نہ آئے۔ بیٹا بیلتے بیلتے تیرے ہاتھ دکھ جائیں گے، آج جو ہے اپنے سسر کو کہہ دینا کہ ابا میری روٹی کی باری تھی لیکن مجھے روٹی پکانا آتی نہیں، میں آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی، آج بریڈ لے کر آ جانا۔ تو آج یہ ہمارے گھر کے ماحول اتنے چتر بتر ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ جو دینداری والا راستہ ہم کو دیا گیا،
آج وہ دینداری والا راستہ چھوڑ دیا۔ اگر جو ہے ماں کے اندر دینداری ہوتی تو ماں فون پر یوں کہتی کہ پیاری بیٹی 2 کام زیادہ کر لے گی، خدمت سے خدا ملتا ہے، اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے جس کے اندر 2 باتیں ہوں، ایک تو اللہ کے حکم کی عظمت اور دوسرے اللہ کی مخلوق کی خدمت۔ جس کے اندر یہ 2 باتیں ہوں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ پیاری بیٹی تیرا ایمان کامل ہو جائے گا، اور کامل ایمان والے کو کیا ملتا ہے؟ کامل ایمان والا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پیاری بیٹی پھر تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاوے تو اپنی ماں کو بھی یاد رکھنا، اپنے ابا کو بھی یاد رکھنا، اپنے بھائی بہنوں کو بھی یاد رکھنا۔ یہ تعلیم ماں کی طرف سے ہوتی، لیکن آج ماں کے اندر دینداری نہیں، اس لیے جو ہے بچوں کو بھی بے دینی والی راہ بتلائی جاتی۔ ماں اگر دیندار ہوتی تو یوں کہتی کہ بیٹا اپنے شوہر کی خدمت کرو، شوہر کو راضی کر لو، شوہر راضی ہو گیا تمہارے لیے جنت ہے، اللہ کے احکام پر چلتے چلتے اپنے شوہر کی فرما برداری کر لو، اللہ جو ہے تم کو جنت دے گا۔ تو یہ سکھانے کے بجائے ماں آج یہ سکھاتی ہے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اپنے شوہر سے کہنا کہ امی نے دیکھو آج میری باری تھی تو ڈبل روٹیاں مجھے بیلنے کے لیے دی، جب وہ پہلی والی بہو کی باری تھی تو اس کو آدھی دی، اور جب ترکاری کی میری باری آئی تو 2 طرح کی ترکاریاں بتلائی گئی، اور جب وہ چھوٹی والی بہو کی باری تھی تو ایک ہی ترکاری بتلائی گئی۔ اب شوہر سن کر جو ہے غصے ہوتا ہے اور کہتا ہے اب میں اپنی ماں کو کہوں گا، میں جو ہے اپنے چھوٹے بھائی سے کہوں گا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے کچے کان کا شوہر کہا جائے گا۔ شوہر کو بھی کہا کہ تجھے اللہ نے 2 کان دیے، ایک کان سے اپنی ماں کی سن، ایک کان سے اپنی بیوی کی سن، درمیان میں اللہ نے دماغ دیا، اب سوچ کے دونوں کے اندر جوڑ کیسے باقی رہے، کیسا جواب دوں کہ دونوں میں جوڑ باقی رہ جائے، دونوں کا جھگڑا ختم ہو جائے اور دونوں آئندہ جو ہے اس طرح کی شکایت نہ کریں۔ تو شوہر کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، لیکن شوہر بھی دینداری نہیں، اس لیے جو ہے وہ بیوی کی باتوں کو سن کر اپنی ماں کا سامنا کر لیتا ہے اور ماں کو رلا دیتا ہے، اور ماں روتے روتے رات کو سو جاتی ہے بغیر کھائے، لیکن یہ بیٹے کو جو ہے رحم نہیں آتا کہ میری ماں بغیر کھائے سوئی ہے، اگر میری ماں کا انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے دن میری ماں میرا گریبان پکڑے گی، میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا۔ تو خیر میرے پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ جو ہے صحبت کا بڑا اثر ہے۔ آئندہ کل بھی انشاءاللہ اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ حق تبارک و تعالی مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ مولا کریم، یہ کورونا نام کی بیماری سے آج ساری انسانیت پریشان ہے، مولا کریم اپنی طاقت اور قدرت سے اس بیماری کو اٹھا لیجئے، زمین کی تہ میں اس کو ڈال دیجئے اور ساری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما دیجئے۔ خصوصاً امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم امت کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں، امت کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ مولا کریم آج امت بے یار و مددگار ہے، مولا کریم دشمن طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں، مولا کریم آپ ہی امت کے نگہبان ہیں، آپ ہی امت کے معین و مددگار ہیں، مولا کریم آپ امت کی مدد فرما دیجئے، امت کو اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے، مولا کریم امت کی بگڑی کو بنا دیجئے، امت کے ہر پریشانی کو دور فرما کر عافیت کا
اور سہولت کا معاملہ فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم جو حیات ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے مربی، مولا کریم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کا سایہ عاطفت ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ان بزرگوں کی برکت سے آج ہم جو ہے بچے ہوئے ہیں، یا آپ کے محبوب اور مقبول بندے رات کو اٹھ کر آپ کے سامنے روتے ہیں، مولا کریم ان کے آنسوؤں نے آج ہم کو بچا رکھا ہے۔ مولا کریم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما کر ان کو خوب صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما کر ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے بچوں کی زندگی کے اندر دین کو پیدا فرما دیجئے، دینداری کے ساتھ جینے والا بنا دیجئے اور دینداری پر مرنے والا بنا دیجئے۔ دنیا کی چمک دمک سے اور فیشن پرستی سے ہماری نگاہوں کو ہٹا دیجئے، ہم کو ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں فیشن پرستی کی نفرتیں اتار دیجئے۔ مولا کریم کئی ماں باپ آج اولاد کے بغیر پریشان ہیں، مولا کریم بچوں کو اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے۔ آپ اپنا اور اپنے نبی کی اتباع کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیجئے۔ مولا کریم ہماری اولاد کو عقائد حقہ پر استقامت نصیب فرما کر اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ آپ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر برے اخلاق، بری عادتوں، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم آپ کے جتنے بندے اور بندیاں اس مجلس میں شریک ہیں، سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔